الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة۔ محترم حاضرین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کے ایک تہائی حصے کی تفسیر کی جائے گی۔ قرآن کے ایک تہائی حصہ کتنا ہوا؟ تو قرآن کے ایک تہائی حصے کی تفسیر آپ لوگ سنیں گے؟ جی حاضرین گرامی، دین اسلام کا ہم انسانوں پر اور خاص طور پر ہم مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان اور فضل یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کے متعلق تمام طرح کی آمیزشوں اور آلائش سے پاک اور صحیح عقیدہ پیش کرتا ہے۔ یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ دیگر مذاہب میں اللہ کے متعلق اتنی تفصیل آپ کو نہیں مل سکتی جتنی تفصیل اور جتنا صاف ستھرا عقیدہ اسلام ہم کو پیش کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کی جو رسالت ہے، بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی توحید ہے۔ اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، تمام انبیاء اور رسول کا مقصد بھی یہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، لہذا میری عبادت کرو۔ یہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ادراک اور شعور سے بالا تر ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں شعور نہیں رکھتے، ہم ادراک نہیں کر سکتے اللہ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے عقل اور دماغ سے باہر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ بات کرتا ہے، اللہ کے پیر ہیں، اللہ کے کان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سب۔ لیکن اب وہ اللہ کی آنکھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا قدم، اللہ کا کان، اللہ کیسے بات کرتا، اللہ کیسے مسکراتا اور ہنستا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ کیفیت کیا ہے، ہنسنے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم۔ بس ہر مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، وہ سنتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، لیکن کیسے، اس کے بارے میں سوال کرنا بھی حرام ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی امام مالک کو جانتے ہیں آپ سب لوگ، جن کو مالکیہ، جن کی اتباع کرنے والوں کو مالکیہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے درس میں، ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا الاستواء، کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ اس نے سوال کیا۔ امام مالک نے کیا جواب دیا؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ کہ استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ یقینی چیز ہے، یہ معلوم ہے، لیکن کیسے مستوی ہے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ
نعوذ باللہ بیٹھا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے اپنی زبان سے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور امام مالک نے کہا کہ کیفیت کیسی ہے، طریقہ کیا ہے مستوی ہونے کا، یہ چیز غیر معلوم ہے، مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ یہ سوال کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، انسانوں کے جیسا ہے کہ کیسا ہے، یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اللہ کیسے سنتا ہے، بس سنتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام صحیح عقیدہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، یہ امت محمدیہ ہمارے سب کے لیے اللہ کے رسول نبی بنا کر قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن جس قوم میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نبوت کا اعلان کیا، اس قوم نے مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں شرک کرتے تھے، اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے تھے، کہتے تھے کہ فرشتے جو یہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کافروں کو، مشرکوں کو، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، اچھا تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ تو بڑی بری تقسیم آپ نے کر دی کہ تم اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کے یہاں معلوم ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اگر ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنی نفرت تھی بچیوں سے، ان کو شرم آتی تھی کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ والد کیا ہے، وہ باپ منہ چھپاتے پھرتا تھا لوگوں سے کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بشارت دی جاتی مشرکین مکہ میں سے کہ تمہارے یہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، لوگوں سے چھپ چھپائے پھرتا تھا اور لے جا کر اپنے بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اپنے ہاتھوں سے، اتنا ناپسند کرتے تھے بچی کو۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم کیسے آخر اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو جب تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے؟ جب تم اپنے لیے اپنی بیٹیاں نہیں پسند کرتے تو اللہ کے لیے کیسی بیٹیاں تم پسند کرتے ہو؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ تو بڑی گھٹیا تقسیم آپ کی ہے۔ بعض مشرکین مکہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ اللہ، یہ فرشتے تو بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے بھی کچھ ہیں، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ کہتے تھے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیے بغیر کسی علم کے۔ اللہ نے کہا سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک صاف ہے، وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند ہے جس کے بارے میں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نہ تو بیٹیاں ہیں اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مشرکین مکہ جس طرح اللہ کی ذات میں شرک کرتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح عیسائی بھی، نصارہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور کہیں کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ اللہ نے خود بیان کیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ یہ تین میں سے تیسرا ہے، تین میں سے تیسرا، یعنی ایک اللہ، ایک عیسیٰ، ایک مریم، بعض کہتے ہیں ایک اللہ جبریل مریم، تو بہت اختلاف ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی طرح عیسائی بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے تھے، اسی طرح یہود بھی اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے تھے۔ یہود کیا؟ عزیر علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، عزیر علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کا بیٹا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا، یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری اور ناکفری کی دلیل ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کی ذات کا جز بنا دیا اس کے بندوں میں سے۔ آج بھی
یہ امت محمدیہ میں بھی وہ شرک فی الذات ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، نور من نور اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بھئی عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مشرکین مکہ اور ہم آج کے جو اس امت ہے، یہ امت محمدیہ میں فرق کیا رہ گیا بھئی؟ اللہ نے کہا ان لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں نے شرک کیا، ہم بھی کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ، محمد یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کے نور کا یہ نور ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں شرک ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو بہت شوق سے وہ نظم پڑھاتے ہیں، کون سی نظم ہے؟ محمد صلی اللہ کیسے ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ، اس کے بعد ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ۔ یہ سب اہل حدیث کی چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے پڑھتے ہیں، اپنے بچیوں کو یہ سکھا رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، مشرکین مکہ اور ہنود کا عقیدہ ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یہ اللہ کے نور ہے، وہ تو ایک بندے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے رسول بنایا، میں تم ہی میں سے ایک انسان ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کس کے؟ عبداللہ کے تو بیٹے تھے، آمینہ کے تو بیٹے تھے، جس طرح سارے انسانوں کی پیدائش ہوئی آپ بھی پیدا ہوئے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ کھیلے کودے بڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، بس فرق کیا ہے؟ آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا۔ وہ بھی انسان تھے، اللہ کے رسول بھی کھاتے تھے پیتے تھے، جس طرح دیگر انسانوں کو ضرورت پیش آتی ہے آپ کو بھی آتی تھی۔ تو نور کیسے ہوئے؟ نور جو نوری کیا ہے مخلوق ہے، تین قسم کی مخلوق ہیں جو عبادت کی مکلف ہیں، ایک ہے نوری، ایک ہے ناری، ایک ہے خاکی۔ نوری، نور سے جن کو پیدا کیا گیا فرشتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، اب ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، پورا جا کے بچڑا بھون کے لائے، سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بھی اتنا تازہ خوبصورت بکرا بھون کے لایا ہوں، کھا نہیں رہے ہیں، ڈرنے لگے کہ کون ہے، کہیں برا ارادہ لے کر ہمارے گھر تو نہیں آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الا تاکلون، بھئی آپ لوگ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ وہ میں آپ کی ضیافت کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں، ہم لوگ فرشتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے، ان کو پینے کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو پیشاب پیخانے کی ضرورت، یہ ساری چیزوں سے وہ پاک ہے، یہ نوری مخلوق ہے۔ ایک ہوتی ہے ناری، ناری کا مطلب آگ سے جو پیدا کی گئی، وہ جنات اور شیطان ہیں، یہ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بلکہ انسانوں کی غذا بھی چوری کر کے کھاتے ہیں، بسم اللہ نہیں کھائے تو پورا کھا لیں گے، وہ آپ کے پیٹ میں نہیں جا رہا ہے، وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ ایک ہوتا خاکی، خاکی کا مطلب مٹی سے جو مخلوق پیدا ہو، ہم انسان لوگ ہیں۔ تو نوری جو مخلوق ہوتی ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتی ہیں، بس اللہ نے جو کہہ دیا وہی صرف کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے وہ۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ مشرکوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ آج سے عہد کریں کہ جو بھی آپ کے گھر میں نظم پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، غور سے سنیں پہلے اس کو، کہ اس میں کوئی شریعت کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے، اسلام کے خلاف تو کوئی بات نہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی ایسی نظمیں آپ سکھا کے اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں، بڑا ظاہر سی بات ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر۔ تو نور محمد نہیں ہو، وہ نور محمد نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ مشرکین، کافرین، یہود و نصارہ اور آج کا مسلمان بھی انہی کی روش پر چلتے ہوئے اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافرین لوگ آئے، مشرکین مکہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، تمہارے رب کا تعارف کیا ہے وہ بیان کرو، حسب و نسب کیا ہے وہ بیان کرو۔
کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے اللہ کے بیٹے ہیں بیٹیاں، تو کیا بولتے تھے؟ اللہ کا حسب نسب کیا ہے؟ کہاں سے نسب نامہ جا کے ملتا ہے؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ بیان کرو۔ یہ سارے جب سوالات مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے کیے تو اللہ نے کون سی سورہ نازل کی؟ سورہ اخلاص۔ اللہ نے کہا یہ نسب نامہ میرا پوچھتے ہیں، میرا حسب نسب پوچھتے ہیں، میرا تعارف پوچھتے ہیں، کراؤ ان کے سامنے میرا تعارف۔ قل، نبی ان کو کہو، ان کو جواب دو، هو اللہ احد، اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، اتنا جامع اور معنی تعارف اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں پیش کیا۔ آپ کو میں یہ بتلاؤں، بڑی حیرانی ہوگی آپ کو کہ مفسرین نے اس سورت کے 19 نام ذکر کیے ہیں۔ 19 نام مفسرین نے سورہ اخلاص کے ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک نام سورۃ التوحید ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ التوحید، اس میں صرف توحید کا بیان ہے۔ اور بعض لوگوں نے سورۃ المعرفہ ایک نام ذکر کیا ہے، معرفہ، پہچان والی سورت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی پہچان کراتی ہے، اللہ کا تعارف بیان کرتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ سورہ ہے، بڑی جامع سورہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیت صرف ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ صرف 4 آیت، 2 سطر کی ایک سورہ ہے۔ بڑی دیکھنے میں بڑی چھوٹی سورہ ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنے اجر و ثواب کے حساب سے بڑی عظیم سورہ ہے۔ اس سورت کا مقابلہ دوسری سورتیں نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جو کفار مکہ کو یا اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے کو جواب دیا، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے، نرالا ہے۔ کیا معنی؟ اب دیکھیں، اس دنیا میں اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات کے علاوہ کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے کی محتاج ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو۔ ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرے کی محتاج ہے۔ آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں، ہم انسان لوگ، ہم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس ہوا کی، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی لاکھوں اور کروڑوں چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی۔ کیا ہم اکیلے تنہا اپنی ذات پر قائم ہیں؟ نہیں، ہم دوسروں کی وجہ سے قائم ہیں، دوسری چیزوں کی وجہ سے ہم قائم ہیں، لیکن اللہ تنہا ہے، ایک ہر اعتبار سے وہ تنہا ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف اللہ کی مخلوق کو دوسری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے کا وہ محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نہیں۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں، دوسری اللہ الصمد، یہ بڑا جامع لفظ ہے، الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مفسرین نے تقریباً اس کے 25 معنی ذکر کیے الصمد کے، بے نیاز ہے اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ کے ایک عالم نے تقریباً 500 صفحے پر ایک کتاب صرف الصمد پر لکھی ہے۔ الصمد جو لفظ ہے، ایک 500 صفحے کی ایک کتاب لکھی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ لفظ کتنا معنی خیز ہے، اس کے اندر کتنے گہرے معانی پائے جاتے ہیں، کتنا جامع لفظ ہے کہ 500 صفحے کی ایک کتاب اس پر لکھی گئی ہے۔ الصمد، یہ اللہ کی صفت ہے، الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کئی اعتبار سے اللہ بے نیاز۔ تو میں کہہ رہا تھا تقریباً 25 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی ایک یہ کہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو کسی کام کے کرنے میں کسی دوسرے کی کوئی حاجت نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ جو چاہتا خود سے کر دیتا، کسی کے سہارے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ دوسرا معنی با کمال، کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے وصف کمال سے متصف ہے، کمال کی جو صفت ہے اللہ بدرجہ اتم اس سے متصف ہے۔ اور تیسری چیز بے عیب، اللہ رب العالمین ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور معنی الصمد کا بیان کیا جاتا ہے، جس کو کبھی زوال نہ آئے، جو کبھی فنا نہ ہو. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو کبھی زوال نہیں، کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور پانچواں معنی سردار. حقیقی ہمارا مولا کون ہے؟ حقیقی ہمارا آقا اللہ کی ذات ہے. یہ 5 معانی اس میں بڑے جامع ہیں، بڑے جامع ہیں. آپ کو اللہ کی بے نیازی کا اندازہ لگانا ہو، حدیث قدسی اٹھائیے. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس قدر اللہ فرماتا ہے میں اس قدر بے نیاز ہوں اور بے پرواہ ہوں کہ اگر سارے جنات اور انسان متقی بن جائیں، نیکی اور تقوی کی انتہا کو پہنچ جائیں، یعنی جو تقوی کا آخری درجہ ہے، پوری دنیا کے لوگ اتنے متقی ہو جائیں، آخر حد تک نیک اور متقی و پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. اتنا میں بے نیاز ہوں، اتنا بے پرواہ ہوں کہ پوری دنیا کے جنات، انسان، فرشتے سب حد درجے کے متقی ہو جائیں، سب کے سب متقی پرہیزگار. اللہ کہتا ہے میری بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونے والا. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے جنات اور انسان حد درجے کے فاسق و فاجر بن جائیں، شرک کی، کفر کی، گناہ کی جو انتہا ہوتی ہے اس حد تک پوری دنیا کے لوگ ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. کس اعتبار سے اللہ بے نیاز ہے؟ یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، کیا اللہ کی ذات کو اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج ہے کیا؟ یہ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. یہ اللہ ہمارے فائدے کے لیے اتنے سارے کتابیں نازل کی، قرآن نازل کیا، انبیاء اور رسول کا سلسلہ چلایا، عالم علماء کو تم میں پیدا کیا. کیوں؟ تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. یہ ہمارے فائدے کے لیے. اللہ کو ہماری نیکیوں سے ایک ذرہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے گناہ سے اللہ کو ایک ذرہ نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ مت سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے کامیاب ہونے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ ہماری ہی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی ذات کو نقصان. تو اللہ کہتا ہے میری بادشاہت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی. تم سب کے سب فاجر و فاسق ہو جاؤ، میں تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں، میں تمہاری عبادت کا، تمہارے تقوی اور روزے کا میں محتاج نہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں اور بے پرواہ ہوں. اسی طریقے سے اور اندازہ لگائیے، اللہ کیا جامع حدیث ہے. اللہ نے اپنی بے نیازی کس اعتبار سے بیان کی ہے. اللہ نے کہا اگر اگلے پچھلے سارے جن و انس، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے جنات، انسان، سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب بیک وقت مجھ سے اپنی اپنی زبانوں میں جو مانگنا چاہیں مانگیں، اور میں سب کو بیک وقت دے دوں گا. تقریباً 3000 بولیاں ابھی اس وقت بولی جا رہی ہیں پوری دنیا میں. 3000 بولی، زبانیں، لینگویج 3000 تقریباً، اس سے زائد. اللہ کہہ رہا ہے سب اپنی اپنی زبان میں مجھ سے بیک وقت ایک ساتھ مانگیں، ایک ساتھ ایک زبان ہو کر سب مانگیں، میں سب کو جتنا مانگیں گے اتنا دے دوں گا. میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، ذرہ برابر میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. میں اس قدر بے نیاز ہوں، اس قدر بے پرواہ ہوں، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں. یہ اللہ جو اتنا ہم کو بار بار ترغیب دلا رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے، جنت کی طرف ابھار رہا ہے، صرف ہمارے فائدے کے لیے، ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ دیکھیے سورہ اخلاص کے اندر کیا جامع اور معنی تعارف. اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس حد تک میرا رب بے نیاز ہے. یہ یہود لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، نعوذ باللہ، ہلاک و برباد ہوں ایسے لوگ. اللہ تو کہتا ہے کہ سب لوگ بیک وقت مل کر مانگو، قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب مانگیں، آدم سے لے کر سب لوگ، سب کو دے دوں گا، میں جتنا مانگیں اتنا دے دوں گا، پھر بھی میرے خزانے میں اتنا بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. اس طرح سے اللہ صمد ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے کیا جامع تعارف اپنا بیان کیا، اللہ الصمد، میرا رب بے نیاز ہے، بے پرواہ، کسی کی کوئی ضرورت نہیں اس کو، وہ اپنا کام خود کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کو ساتھی نہیں رکھتا. وہ اللہ نے خود یہ سب آسمان، زمین، اس کے اندر جتنی مخلوق سب اللہ نے بنایا، کوئی اس میں شریک اور ساجی نہیں. اللہ نے آگے کہا لم یلد ولم یولد. یہ ساری انسانیت، عیسائی بھی شرک اللہ کی ذات میں، یہود بھی شرک اللہ کی ذات میں،
یہ امت محمدیہ بھی آج کر رہی ہے اللہ کی ذات میں شرک. اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے فلاں بیٹے ہیں فلاں بیٹیاں ہیں یہ اتنا خطرناک اور سنگین عقیدہ اور جرم اور گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کی سنگینی کو بیان کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کفار مکہ مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت سنگین بات بول رہے ہو. اللہ نے کیا کہا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ آسمان تم پر گر پڑے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ زمین شق ہو جائے. تم لوگ اللہ کے لیے لڑکا کہتے ہو. اتنا خطرناک عقیدہ ہے. یہ مختلف عذابات کی علماء نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ آج دنیا میں شرک کثرت سے پایا جاتا ہے. کہاں نہیں شرک ہے بتائیے؟ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. اکثریت. اہل حدیثوں میں بھی شرک پایا جا رہا ہے. نہیں پایا جا رہا؟ اہل حدیثوں میں بھی شرک ہے. گویا کی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے. اسی وجہ سے آج سب لوگ پریشان ہیں. یہ پوری امت پریشان ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب پریشانیوں سے دو چار آیات. کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرتے ہیں. اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا اور مجھے گالی دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تمہارے کہنے سے، کچھ نہیں. اللہ اس بات کی سنگینی کو بیان کرتا ہے. جو یہ تم بات کہہ رہے ہو گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا اور مجھے گالی دیتا ہے. اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، آخرت نہیں آئے گی، ہم زندہ نہیں ہوں گے. یہ اللہ کو جھٹلانا ہے. اور جو اللہ کو گالی دینا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ يَقُولُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. گالی دینا کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا لیا، اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کہتا وَأَنَا الصَّمَدُ، میں بے نیاز ہوں. الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میری کوئی برابری کرنے والا نہیں. تو یہ آیت اللہ نے بیان کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اللہ رب العالمین نے آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی کوئی بھی برابری کرنے والا، دنیا کا کتنا بڑی بادشاہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا طاقتور ہو، کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا، اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں. کس میں؟ شان میں، عظمت میں، مقام میں، مرتبے میں. اللہ کی جو شان ہے، اللہ کا جو مقام مرتبہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ کی طاقت و قوت جو ہے، انتقام کی جو قوت ہے، بدلہ لینے کی جو قوت ہے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، اتنا مہربان اور شفیق کوئی بھی نہیں. اللہ کی برابری کسی بھی چیز میں کوئی نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ رب العالمین کی کوئی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا ہے. تو آپ یہ مختصر میں نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی. یہ معلوم ہے ہم نے کہا تہائی قرآن کی ایک تہائی حصے کی تفسیر ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. ایک تو توحید ہے، یہ تو بار بار آپ سنتے آ رہے ہیں کہ توحید توحید توحید. تو یہ توحید. اور دوسری چیز رسالت، رسالت. اور تیسرا حصہ آخرت. اب آخرت میں جنت، جہنم، قیامت کی ہولناکیاں، وہ سب آ گیا. تو 3 حصے گویا کہ 3 چیزیں بیان ہیں، توحید، رسالت، آخرت. تو تیائی حصہ ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے. توحید کا ذکر بڑا جامع، بہت جامع اور اچھا انداز اللہ نے اس میں سورت میں، تو اس کو اسی وجہ سے سورۃ التوحید کہا جاتا ہے. اب آئیے سورۃ الاخلاص کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے خیال سے آپ سب کو سورہ اخلاص یاد ہے کہ نہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن آپ اس کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہیں، ابھی اس کی فضیلت سے واقف نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ سنیں،
آپ کتنی فضیلت سے محروم تھے ابھی، حالانکہ آپ کو سورہ یاد ہے، آپ وہ مقام حاصل کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے ابھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ حافظ نہیں ہے سورہ اخلاص جن کو یاد ہے، وہ بڑے بڑے قاری صاحب کے اور بڑے بڑے عالم اور حافظ کی برابری کر سکتے ہیں اجر و ثواب میں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جمع کیا، آپ نے اعلان کیا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا احشدوا، سب لوگ جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، کیونکہ میں 1/3 قرآن کی تلاوت تمہارے اوپر کرنے والا ہوں، ایک قرآن کی 1/3 حصے کو میں تم کو ابھی قرآن کا سنانے والا ہوں۔ اور صحابہ بڑے شوق سے، ہاں اللہ کے رسول سنائیں گے، آج 10 پارے کی تلاوت سنائیں گے ہم لوگوں کو، 10 پارہ۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، 10 پارہ سننے کو ملا گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا صحابہ کا شوق تو دیکھیے، جذبہ دیکھیے، یہاں سنانے والے سننے والے نہیں، ہاں سب الٹا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 1/3 حصہ قرآن کا سناؤں گا، تقریباً 10 پارے کے برابر، سب کے سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ثم خرج نبی اللہ کے رسول آئے، فقرأ قل هو اللہ احد، آپ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر گھر میں چلے گئے۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے 1/3 قرآن کی سنائیں گے، یہ تو آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ چنا کے، صاحب کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاید وہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول پھر سے چلے گئے اپنے حجرے میں، پھر جب سب چیمے گوئیاں چل رہی ہیں ایک دوسرے سے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، صحابی ایک سے کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا انی قلت لکم ساقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے تم سے کہا تھا کہ 1/3 قرآن سناؤں گا، الا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ابھی پڑھ کے گئے نا 1/3 قرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1/3 قرآن۔ اس کا یہ مطلب نہیں قرآن پڑھنے سے انسان بے نیاز ہو جائے گا، صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے، نہیں۔ جیسے بہت سارے اعمال ہیں، فلاں کام کرنے پر عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا درس میں، اگر کوئی درس میں بیٹھتا ہے جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، کتاب و سنت کا علم لوگوں میں عام کیا جاتا ہے، اس درس میں قرآن و حدیث کو سننے کے لیے اگر کوئی غور سے سنتا ہے تو اس کو مکمل ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مستطیع ہو، طاقت ہو، اس کے پاس پیسہ ہو، تو کیا حج اسے ساقط ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو حج کرنا پڑے گا۔ ثواب فضیلت الگ شے ہے، لیکن فریضہ جو ہے وہ الگ شے ہے۔ تو اسی طریقے سے 1/3 قرآن کا ثواب آپ کو مل جائے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اس کا یہ مطلب آپ پورے قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائیں گے، قرآن اب نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی میں نے کہا تھا 1/3 قرآن سنانے کو، تم کو سنا دیا میں۔ اسی طرح ایک اور حدیث، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا تم لوگ ایک رات میں 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ لوگوں نے کہا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، اللہ کے رسول کیسے کون پڑھے گا 10 پارہ روزانہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ لو، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ارے اپنی نمازوں میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تقریباً ہر سنت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتا ہوں، تقریباً ہر سنت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتا ہوں، کہیں بھی رہتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں اس کی اہمیت کا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث سنیں، ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا۔ ایک آدمی کیا ہے، ایک آدمی کو ہمیشہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنتا، صبح تک وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، صبح تک وہ صحابی اپنے گھر میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی صرف تلاوت بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی سن کے پریشان، دوسرا صحابی کیا بھی انہوں یہی پکڑ لیا ایک سورہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ صبح آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ آدمی کم سمجھ رہے تھے، وہ صحابی کیا ہے سوچ رہے تھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بھی صرف کیوں پڑھے ہوئے، بھئی دوسری سورہ لمبی سورہ ہے وہ بھی پڑھ لیں، وہ کم تر سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول سے ذکر کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اے میرے پیارے صحابی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، ارے بے شک ایک قرآن کے ایک حصے کے برابر، 1/3 حصے کے برابر ہے۔ وہ صحابی کو معلوم ہوا اتنی اہم سورہ ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، قرآن کی 1/3 حصے کے برابر ہے۔
وہ بار بار صبح تک وہ صحابی پڑھ. آپ کو بھی اپنی نمازوں میں 1 بار 2 بار 4 بار 5 بار، جس کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد نہیں ہے پڑھتے رہیں 10 بار پڑھیں 20 بار پڑھیں. یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو رہی ہے بھی. چند منٹوں میں آپ کو کتنی زیادہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے، کتنا ثواب آپ کما سکتے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اب کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں. قل واللہ احد اللہ الصمد، بڑی جامع سورہ ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں حدیثوں میں کیا کہا؟ سورہ اخلاص کتنا ہے؟ ثلث قرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور ایک چیز، سورہ اخلاص کو جو پڑھتا ہے، اس سورہ سے جو محبت کرتا ہے، بار بار اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اس کے مطابق، شرک اپنی زندگی میں نہیں لاتا، اللہ کے تعلق سے نازیبہ کلمات نہیں بولتا، اس سورہ سے اس کو محبت ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور کیا چاہیے؟ اللہ کی ذات اس آدمی سے محبت کرنے لگتی ہے جو اس سورہ سے محبت کرتا ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے، ایک لشکر بھیجا. اب لشکر میں ایک امیر ہوتا ہے، تو ایک آدمی کو امیر بنایا. وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے جہاں جانا تھا. وہ جب بھی نماز پڑھتے ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ پڑھی، پھر آخر میں کیا ہے قل واللہ احد پڑھتے، پھر رکوع کر، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، کوئی سورہ پڑھتے، پھر قل واللہ احد. ہر نماز میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتے، قل واللہ احد پڑھتے. سب پریشان ہو گئے. جب واپس لشکر آیا غزوے سے، لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ہم لوگ گئے ہیں یہ ہمارے امیر صاحب جو ہیں روزانہ سورہ فاتحہ کوئی سورہ پھر قل واللہ احد پڑھتے ہیں، روزانہ ہر نماز میں یہی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو لأی شیء یصنع ذلک، اس سے پوچھو تو پہلے کہ وہ آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے کہ ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص ہر رکعت کے آخر میں روزانہ، پوچھو اس سے. صحابہ گئے پوچھنے تو انہوں نے کیا کہا، لأنہا صفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بها، میں اس وجہ سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کی بڑی پیاری صفات ہیں. صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ اللہ کی پیاری صفات ہیں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. لوگوں نے آ کے بتلایا اللہ کے رسول امیر صاحب نے ایسا کہا ہے کہ اس میں اللہ کے اچھی صفات، اللہ کے اچھے نام ہیں اور اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں اور میں اس سورہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اخبروہ ان اللہ یحبہ، جا کے اس صحابی سے بول دو، امیر صاحب سے بول دو کہ اللہ بھی اس سورت کی محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اللہ، یہ ہے سورہ اخلاص. اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جو اس سورہ سے محبت کرتا ہے اس کی بار بار تلاوت کرتا ہے، کثرت سے جو تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عقیدہ اپنا عمل رکھتا ہے، اللہ کی ذات اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے. معمولی شے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس انسان کو جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. اس کا بھی ایک واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ بھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جو خادم غلام خدمت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مسجد قباء میں انصار قبیلے کے ایک امام قاری صاحب تھے، مسجد قباء میں امامت کراتے تھے. بڑے اچھے قاری صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، متقی پرہیزگار تھے. ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے پھر قل واللہ احد پڑھتے، اس کے بعد جو کچھ تلاوت کرنا ہوتا پھر وہ تلاوت کر. یہ ہمیشہ روزانہ ان کا بھی یہی معمول، سورہ فاتحہ پھر سورہ اخلاص قل واللہ احد اللہ الصمد، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے یا قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے تھے. روزانہ یہی. بھئی مسجد کے جو انتظامیہ تھے اور نمازی تھے وہ لوگ، قاری صاحب، امام صاحب، آپ روزانہ سورہ فاتحہ کے بعد قل واللہ احد پڑھتے، پھر اور بھئی یا تو قل واللہ احد پڑھے چھوڑ دیں یا تو قل واللہ احد کو چھوڑ کے کوئی دوسری سورہ تلاوت کریں. روزانہ آپ یہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی میں اگر امامت کراؤں گا تو ایسے ہی کراؤں گا، نہیں تو مجھے ہٹا دو یہاں سے، میں نہیں پڑھاتا نماز، میں پڑھاؤں گا تو اپنے حساب سے پڑھاؤں گا. اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ امام کو بار بار آپ کیا ہے رہنمائی نہیں کر سکتے. ذرا امام صاحب ایسے پڑھانا، امام صاحب ذرا پہلے پڑھا لینا، امام صاحب چھوٹی پڑھانا. امام غلام کیا آپ کا؟ امام کا مطلب پیشوا، وہ آپ کا رہبر، آپ کا رہنما ہے، اس کو تو آپ اپنا غلام بنا لے رہے ہیں. امام کے تابع آپ ہیں، نہ کہ امام آپ کے تابع ہے.
ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہا کہ بھئی میں اگر پڑھاؤں گا تو ایسے ہی نماز پڑھاؤں گا، سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو پڑھانا ہوگا میں پڑھاؤں گا، اور روزانہ ایسے ہی میں پڑھاؤں گا، اگر مجھے رکھنا ہو تو رکھو، نہیں تو چھٹی کرو میری۔ پریشان ہو گئے، بھئی نہیں آپ کو تو ہٹا نہیں سکتے، بڑے متقی پرہیزگار صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد قباء کی زیارت آپ آتے تھے، مہینے میں ہفتے میں جایا کرتے تھے مسجد قباء میں، گئے، لوگوں نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور نمازیوں کو بھی یہ بات پسند نہیں، ذمہ داروں کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، یہ روزانہ ایسے ہی کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر کوئی سورہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ سارے نمازی مل کر تم سے ایسے کر رہے ہیں، ایسا کر لو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے ہر رکعت میں ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا وہ ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حبها ادخلک اللہ الجنہ، اس کی محبت نے تجھ کو جنت میں داخل کر دیا۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص سے محبت، اس کے مطابق عمل عقیدہ ہو، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دیتا۔ کہا کہ تم کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، امام کی تو نکل پڑی بھی۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ امام صاحب آپ اس سورت سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور اس سورت کی محبت کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ دنیا میں اللہ جنت کی بشارت مل گئی، آپ جنتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ کرام۔ آپ صحابہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، جو جنتی ہیں اللہ نے سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا جنتی ہونے کی۔ ایسے لوگوں کا ایمان نکل جاتا ہے ان کے دلوں سے جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ سورہ اخلاص ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں، انس، معاذ بن انس، یہ دوسرے صحابی معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں، کہ سورہ اخلاص کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت میں گھر بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کے رسول وحی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، جو وحی کی جاتی وہی صرف بولتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے کچھ۔ کہتے ہیں کہ من قرأ قل هو اللہ احد، جس شخص نے سورہ اخلاص پڑھی حتی یختمہا 10 مرات، مکمل 10 مرتبہ، جیسے نازل ہو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ مکمل پڑھی، بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے، جنت میں ایک محل تیار ہو گیا، گویا کہ وہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ لیکن صرف زبان سے پڑھنے سے نہیں، قل اللہ احد اللہ کہتے رہو، چادر چڑھاؤ جا کے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز مانو، غیر اللہ سے اولاد طلب کرو، غیر اللہ سے دعائیں مانگو، غیر اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کراؤ، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ قل اللہ احد سورۃ التوحید ہے، توحید، موحد بن کے، موحد بنو، اپنی زندگی میں صحیح عقیدہ رکھو، صحیح عمل کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، تو 10 مرتبہ 10 مرتبہ 2-4 منٹ 2-3 منٹ، بس مشکل سے 2 سے 3 منٹ، اللہ ایک محل آپ کے لیے جنت میں تیار کر دے گا۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنا محل آپ کے لیے بنتا جائے گا۔ 10 مرتبہ پڑھے 1 محل، 20 پڑھے 2 محل، 30 پڑھے 3 محل آپ کے لیے تیار۔ اللہ عاجز نہیں آئے گا، ہم لوگ عاجز آ سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے، ذرا سوچئے کتنا زبردست آفر ہے، دنیا میں ایسا آفر مل جائے تو ایک دوسرے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے لوگ، بھئی ایک محل مل رہا ہے 2 منٹ میں، صرف اللہ آفر دے رہا بھی، محل جنت کے اندر، محل عام محل نہیں، جنت کے اندر محل ملے گا۔ 10 مرتبہ صرف پڑھنا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب ذرا سوچئے کوئی 100 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھے، کیا خوش نصیب بندہ ہو، ابھی کتنا اجر و ثواب وہ کما سکتا ہے۔ اب ایک اور نقطہ ابھی دیکھو، ذہن میں بات آ گئی، ایک نقطہ دیکھیں کہ سورہ اخلاص کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ آخری نماز میں بھی آپ کے سورہ اخلاص کی تلاوت ہونی چاہیے، اور پہلی نماز میں بھی سورہ اخلاص ہونی چاہیے۔ آخری نماز کون سی ہماری؟ وتر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟
اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، تم رات کی آخری نماز اپنی وطر کو بناؤ. تو سب سے آخری نماز ہماری کیا ہونی چاہیے؟ وطر. وطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ بلا پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی. دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اس میں بھی توحید. تیسری میں آخری نماز قل ھو اللہ احد پہ ختم ہونی چاہیے آپ کی. سب سے پہلی نماز ہماری کون سے شروع ہوتی؟ فجر کی 2 رکعت. پہلی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون. دوسری میں نقطہ دیکھیں، ہمارے نماز کی ابتدا شروعات بھی قل ھو اللہ احد سے، اور نماز کا اختتام یا آخری نماز بھی قل ھو اللہ احد پہ، بلکہ دن کی ابتدا بھی قل ھو اللہ احد سے اور رات کے اختتام بھی قل ھو اللہ احد سے. دن ہمارا کب ختم ہوتا؟ سورج غروب ہوا ختم. سورج غروب ہوا ختم. مغرب کی 2 رکعت سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، معلوم ہے کہ نہیں؟ مغرب کی جو سنت ہے. تو دن ختم ہوا کس پہ؟ توحید پہ، قل ھو اللہ احد. اور دن ہمارا طلوع فجر سے شروع ہو جاتا. قل ھو اللہ احد سے شروع کرنا، قل ھو اللہ احد پہ اپنی نماز ختم کرنا. اہمیت معلوم ہوئی کہ نہیں؟ ہمارے دن کی ابتدا قل ھو اللہ احد سے، دن کا اختتام قل ھو اللہ احد سے، اور رات کا اختتام بھی قل ھو اللہ احد سے. یہ ہے سورہ اخلاص، یہ ہے سورۃ التوحید، یہ ہے سورۃ المعرفہ. اس کی اہمیت کو سمجھو. صرف زبان سے رٹے رٹائے الفاظ نہیں، اس کے معنی کو سمجھو. اللہ احد، یہ ذہن میں تصور پیدا کرو. اللہ کی ذات، اللہ کا مقام، اللہ کی بے نیازی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، یہ ساری چیزیں ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے. یہ سوچ سمجھ کر آپ پڑھیں اور اس کے مطابق آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. یہ ساری فضیلتیں اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں بڑے بڑے محلات تیار کرے گا. 1/3 قرآن کے برابر ثواب آپ کو ملے گا. اور کیا چاہیے بھی اتنی سورہ سے آپ کو؟ یہ سورہ اخلاص. کیا بھی اس پر عمل کریں گے کہ نہیں؟ آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں. ایک رکعت میں 10 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں. 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 5 کر کے 2 بار پڑھ لیں بھائی، 10 ہو گیا. جنت میں مال تیار ہو گیا. اور ممکن ہے اللہ ہماری اسی ادا سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم کو جنت میں داخل کر دے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. کسی بھی لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. یہ مت سوچو ہے یہ چھوٹی نیکی کیا ہے، چھوڑو بڑا کام کریں گے. نہیں، کون سی نیکی، کون سی ادا انسان کی اللہ کو کب پسند آ جائے یہ کسی کو نہیں معلوم. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، جنت میں آدمی کو داخل. بے شمار مثالیں آپ کے سامنے. ایک زانیہ بدکار عورت ایک کتے کو، ایک نجس جانور کو پانی پلا دیتی، اللہ اس سے محبت کر کے جنت میں داخل کرتی. ایک عورت متقیہ پرہیزگار عورت ایک بلی کو باندھ کے رکھی، کھانا نہیں دی، اللہ نے کہا جہنم اس پر، جہنم. متقیہ عورت بلی کو کھانا پانا نہیں دی، بلی مر گئی، اللہ نے کہا جہنم اس کے لیے. ایک نجس اور خبیث جانور کو ایک زانیہ بدکار فاجرہ عورت نے صرف پانی پلا دیا، اللہ نے جنت میں اس کو داخل. کیا معلوم ہوا اس سے؟ ایک آدمی راستے سے چلتے ہوئے پتھر پڑا ہے راستے پر، ہٹا دیا، اللہ نے کہا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ایک آدمی نے راستے میں کیا ہے ایک درخت کی شاخ پڑتی تھی، گزرنے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی، ایک آدمی نے وہ شاخ کاٹ کے سائڈ میں کر دیا، فشکر اللہ فادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کی یہی نیکی قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو. کیا معلوم ہوا ان ساری حدیثوں سے؟ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. کون سی ادا اللہ کو پسند آئے اور کس ادا کی بنیاد پر، کس گناہ کی وجہ پر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم. جتنا ممکن ہو سکے ہم کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو بس یہی میں ایک پیغام دے رہا تھا. سورۃ الاخلاص، توحید توحید توحید. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ توحید کے لیے ہونا چاہیے. کچھ بھی کر لیں دنیا میں لیکن توحید ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. توحید چلی گئی سب کچھ آپ کا لٹ گیا، آپ برباد ہو گئے. برباد ہو گئے وہ انسان. جس کی زندگی میں توحید نہیں اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں، اور جس کی زندگی میں توحید ہے سب کچھ اس کے پاس ہے.
سب کچھ اس کے پاس ہے. توحید یہ ہندوستانی والے لوگ نہیں سمجھتے. عرب والے دیکھو توحید وہ سمجھتے ہیں توحید کیا چیز ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. ان کے ہاں جا کے آپ دیکھیں توحید چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں جن کا تعلق شرک سے ہے, کفر سے ہے, نفاق سے ہے. تو موحد بنو, موحد بنو. قرآن یہی ہم کو سکھا رہا ہے. انبیاء اور رسول اسی لیے ہمارے پاس آئے ہیں, توحید سکھانے کے لیے, اللہ کی عبادت صرف بتلانے کے لیے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.